رہے کہ ایران اور گلف ریجن اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کے بڑے سنگین اختلافات ہیں، کیونکہ دنیا جو عرب دنیا ہے وہ ایران کا جو اثر و رسوخ ہے، خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ آبویسلی وہ کسی طور نہیں بھاتا۔ جہاں ایک طرف عرب دنیا، خاص طور پہ خلیجی ممالک جو ہیں، یا ایجپٹ فار دیٹ میٹر انکلوڈنگ، وہ جہاں یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو سیز فائر ہو جائے، فلسطینی زیادہ معاملات آگے نہ چلیں اسرائیل کا، لیکن ان کی یہ خواہش یہ بھی ضرور ہے کہ حماس بھی کمزور ہو، حزب اللہ بھی کمزور ہو، اسلامک جہاد بھی کمزور ہو، چونکہ فلسطین کے اندر بھی آپ کو محمود عباس جہاں رام اللہ میں بیٹھے ہیں، فلسطینی اتھارٹی کے صدر، ایک حماس غزہ میں بیٹھی ہے، اور جو محمود عباس ہیں صدر، وہ بالکل مارجنلائز ہو گئے ہیں، ان کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں رہا، اور اسی وجہ سے الیکشنز بھی نہیں ہو پا رہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2005-6 میں جب الیکشنز ہوئے تو حماس کو بہت برتری حاصل ہوئی، خاص طور پہ غزہ پٹی میں۔ اب بھی اگر آپ دیکھیے مغربی کنارے میں، تو وہاں بھی حماس کی سپورٹ میں بہت بڑی بڑی وہاں ریلیز ہوئی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچویشن ایک ایسی آ گئی ہے کہ اب ایران کو بھی دیکھنا ہے، ایران کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں۔ ایران جہاں چاہے گا کہ جو ابراہیم ایکارڈز کا پروسیس، ایک پیس پروسیس شروع ہوا تھا عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان، پہلے تو اس میں کچھ دراڑیں پڑیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہوگا ایک لحاظ سے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پیچ اپ ہو رہا تھا وہ پروسیس مکمل طور پہ ختم نہ ہو، کیونکہ لانگ ٹرم انٹرسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو ایران اور سعودی عرب دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ پروسیس جو ایک ریکنسلیشن کا ان دونوں کے درمیان ہے وہ چلتا رہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے جو ایران کا انفلوئنس ہے ویسٹ ایشیا میں، اور خاص طور پہ جو اس قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے اسی لیے بہت کاشیسلی چل رہے ہیں سارے ممالک۔ ایران نے دھمکی تو دی ہے کہ ہم تماشائی بن کے بیٹھے نہیں رہیں گے، لیکن کیا وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو انوالو کرے؟ میرا خیال میں نہیں۔